جو بھی اس نظام کے کرتے دھرتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا، جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس ملک دیکھیں سب میں یہ معاملہ ہے، ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں، لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو۔ دیکھیں یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں، جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں، لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو دیکھیں اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں، جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں انڈس، آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں، لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے۔ اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے میں بلڈر ہوں، میں کنسٹرکٹر ہوں، میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا، زمین بھی میں لے دیتا ہوں، تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے، وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا، اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو فبیا کرے۔ فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا، 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا، اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر۔ دیکھیں پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں، پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے، جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں، جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے، کس کو رسائی نہیں ملتی، لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے، اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکہ ہوگا۔ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، اس کا موقع بھی آئے گا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے، ایک فیصلہ آیا ہے نا، ایک تحریر آئی ہے، اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے، جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے، اس کے مندرجات بیان کیے جائیں۔ تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آگے اور کیا ہوگا، کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی، وہ ہم دیکھیں گے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا، یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا، کچھ کے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے الیکشن ٹرائیبیونل بھی جو انہوں نے بنائے ہیں، جو ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے مقدمے دے دیے ہیں، جو ہماری الیکشن کی اپیلیں تھیں، اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں وہ شامل ہیں لوگ جو پی سی او کے جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ وائڈ ایب انیشو ہے، ان کو کبھی جج تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، چن کے ایسے لوگوں کو ہمارے مقدمے دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدالتیں ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ عدالت میں بیٹھیں۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی کمل حسن نے بھی بات کی کہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر اور کبھی ان کی مسز کے اوپر تہمات لگائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس 45 کے قریب ایم ایل ایز اس وقت موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان سارے مدعوں کو لے کر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پریس کانفرنس یا ٹویٹس کرنے سے کیا ان کی جو دیکھیں عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں نا، عدالتیں تو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں نا۔ ہم 2 سال لگائیں کسی ایسی عدالت کے سامنے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مقدمہ نہیں کرتے، توہین کا یا حد تک کا وہ مقدمہ ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے شرافت کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنا ہے، معاشرے کو ان اقدار کو اپنانا ہے، ان اقدار کی نفی کرنے والوں کو برا سمجھنا ہے۔ جی کمل جی، میں اے ٹی سی اسلام آباد میں تھی، کیونکہ جتنے ناجائز قسم کے جھوٹے اس وقت کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو کبھی ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ فیصلے کا ٹائم تھا اس وقت ہم اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ اے ٹی سی اسلام آباد سے کنفرم کروا رہے تھے۔ دونوں سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو عوام ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں، یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ایک ملک کی حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود
ایک حقیقت ہے, ایک ضمینی حقیقت ہے کہ ان کا رول ہے. ایجنسیاں موجود ہیں, ہمارے لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں, ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں, تو ہم ہر سطح پہ گفتگو. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جھوٹے مقدمے بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں. میرے اوپر 18 فوجداری مقدمے جو ہیں پچھلے 1 مہینے میں بن چکے ہیں. روز میں اٹھتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے میں نے کہیں آگ لگا دی ہے, میں نے کہیں حملہ کر دیا ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان مقدموں کا سامنا کرتے رہیں گے اور فیصلہ عوام کرے گی. کہ جب عوام کی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے بونڈے جو مقدمے ہیں, جو بونڈے فیصلے ہیں, ان کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں رہتی, کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ لندن میں کہا گیا کہ یہ پیسہ ریاستی پاکستان کے امانت ہے, ان کو واپس جانا ہے. تو اگر آپ وزیری خزانہ ہوتے تو یہ پیسہ تو پاکستان کے قومی خزانے میں, جی میں نے یہی عرض کیا, نہیں میں نے عرض کیا, جی میں نے یہی تصار عرض کر کے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوا. برطانیہ میں جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا, اس نے حوالہ دیا ہے اس باہمی معاہدے کا جو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی یو کے درمیان ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہم نے فریز کیا ہے اس کو ہم ڈی فریز کر رہے ہیں تاکہ اس کو سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈالا جائے جو بحریہ ٹاؤن کی زمین کی ادائیگی کے لیے کھولا گیا ہے. یہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے. جی آپ, میں نے ٹویٹر پہ لگا دی ہے وہ ججمنٹ انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی, اس کا پیرا 45 اور 84 جا کے پڑھیے. انہوں نے اس میں اس معاہدے کا حوالہ دیا, اور کا معاہدہ ہوا ہی یہ تھا, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط بیانیہ ہے کہ وہاں سے پیسہ جو ہے خزانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہاں کابینہ نے اس اکاؤنٹ میں بھیج دیا. بالکل یہ بے بنیاد اور لغو بیانیہ ہے. سر بتائیے گا 145 کی جو ججمنٹ ہے وہ اس میں بھی لکھا گیا ہے فیصلے کے اندر جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے وہ ناصر جاوید رانا صاحب کی عدالت میں کیوں نہیں رکھا گیا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک جو جج جس کو انفٹ ڈکلیئر کر دیا گیا, یہ دونوں سٹوری صحافیوں نے اب بریک کی ہیں. تو بکلا نے کیا پہلے یہ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے یہ عدالت کے سامنے نہیں رکھا, قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں یہ کیس چلتا رہا, انہوں نے بھی جو پیراگراف لکھا ہے اس کو بھی حصہ بنایا گیا, تو یہ پہلے لیگل ٹیم نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ سماعت کر ایسے اس کو دیکھ لیں کہ اگر حکم یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسے جانے ہیں, حکم نہیں معاہدہ تھا, معاہدہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسے جانے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے میں, غلط کہہ رہے ہیں, معاہدہ قومی پڑھیں, خزانے میں جائیں یا سپریم کورٹ میں ایک ہی بات ہے. کرپشن کہاں پہ ہوئی؟ کوئی کرپشن نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ برطانیہ میں معاہدہ کیا تھا, برطانیہ کی عدالت نے کیا کہا ہے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنا کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں پیسہ ڈالنا تو نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے نا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پیسہ ہم کس کو دیں, اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. 23 نومبر 2023 کو فیصلہ کر کے انہوں نے پیسہ نہیں لے ڈالا, منیر کو نہیں دیا, ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو, انہوں نے ریاست کو دے دیا اور سندھ حکومت کو دے دیا. تو یہ کبھی بھی یہ پیسہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی جیب میں نہیں گیا تھا, برطانیہ سے آ کر سپریم کورٹ کی تحویل میں تھا. یہ کہنا کہ جی ہم نے یا کابینہ نے یہ پیسہ ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا, بالکل غلط بات ہے. جیل میں ڈالا ہوتا تو آج 94 ارب روپیہ کیسے ریاست میں منتقل ہوا ہوتا. نہیں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک متحد جماعت ہے. ہمارا قائد کون ہے وہ بالکل واضح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جماعت کا کوئی اور بلاک بنے اگر آپ کا یہ حوالہ ہے, ایسا نہیں ہوگا, بالکل نہیں. اور اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوئی وقت, کوئی حقیقت نہیں ہوگی.